بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وَإِذَا تُتْلَى جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات کی تو پیٹھ پھراتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کی کان میں ڈانٹ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہاں پر کہا گیا کہ جب ان پر کافروں پر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو یہ پیٹھ پھراتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ سنا ہی نہیں ہے، یعنی کان میں ڈانٹ ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ کے اوپر فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں تاکہ قرآن سنا ہی نہ دے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اگر پڑھیں گے سنیں گے تو اثر کیے بغیر رہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو عذاب علیم، تکلیف دینے والے عذاب کی بشارت سنا دیجیے. اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے واسطے ہمیشہ کے باغات ہیں، نعمت کے باغ ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. آسمان بنایا، اتنی بڑی چھت، اور اس میں ستون نہیں ہے. ہم اگر چھوٹا سا سلیب ڈالتے ہیں تو اس میں کئی ستون ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور زمین میں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور ڈال دیا زمین میں پہاڑ تاکہ تم کو لے کر ہلے نہیں. زمین پانی کے اوپر ہے، پانی کے اوپر اگر کاغذ رکھ دیا جاوے تو وہ ہلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ ہمیں لے کر ہلنے نہ پائے. اس کو اتنی سخت نہیں بنائی کہ ہم اس میں اپنے مکانات کو گھار نہ سکیں، بنیادیں اندر نہ ڈال سکیں، اور اتنی نرم نہیں بنائی کہ وہ مکانات کو لے کر کھڑی نہ رہ سکیں، بلکہ معتدل بنایا. پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ ہلنے نہ پاوے، جھکنے نہ پاوے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بکھیر دیے ہم نے، پھیلا دیے ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے جانور. زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. انسانوں کو پھیلایا، ہر پوری زمین کے اوپر ہر قسم کے الگ الگ انسانوں کو اللہ نے رکھا. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ،
اور اگایا ہم نے اس کے ذریعے سے زمین میں ہر قسم کے خاص جوڑے، ہر قسم کے جوڑے اللہ نے اگائے۔ اس لیے نر جیسے کہ کیلا کرتے ہیں، کیلے کی باری میں تو کچھ نر ہوتے ہیں، کچھ ناری ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے پھوٹتے ہیں۔ تو ہر قسم کے جوڑے اللہ نے بنائے۔ تو یہ قسم قسم کے پھل فروٹ سبزیاں اللہ نے اگائی، حالانکہ زمین ایک ہے اور ایک ہی زمین سے الگ الگ قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اور پھر یہ فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، زمین میں اللہ نے چیزوں کو پھیلایا، زمین سے اللہ نے سبزہ اگایا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو، جس ماتا کی بھی ہو، جس کی بھی ہو، پوجا کرتے ہو آپ، اس نے کیا پیدا کیا ہے؟ ان میں سے کوئی چیز بنائی ہے؟ نہیں بنائی۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو تذکرہ ہے اور ان کی نصیحتیں ہیں ان کو ذکر فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، شکر اپنے لیے ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور قابل تعریف ہیں۔ اللہ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام وہب ابن منبہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے وہ لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، بات بتلاتے تھے، لیکن جب داؤد علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو پھر کہا اب میری ضرورت نہ رہی، اب نبی آ گئے ہیں۔ در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے اور نجار کا کام کرتے تھے۔ نجار سے مراد بڑھئی، ستھار جس کو کہتے ہیں گجراتی میں، ستھار کا کام کرتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ پستہ قد تھے، بہت اونچا قد نہیں تھا، اور ناک حبشی جیسی تھی بلکہ حبشی ہی تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حبشی غلام موٹے ہونٹ والے اور پھٹے پاؤں والے تھے، پاؤں میں سگاف تھا، بڑے بڑے پاؤں ہوتے ہیں اور اس میں سگاف تھا، یعنی پھٹن تھی۔ ایک سیاہ رنگ کے حبشی غلام تھے، مطلب یہ۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک حبشی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت سعید ابن مسیب نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو. کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے ہوئے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے. کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے ہوئے ہیں جو سب سے بہتر ہے. ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت مہجہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ایک حضرت لقمان علیہ السلام. اب حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں جمہور کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے. چنانچہ فقیہ تھے، حکیم تھے، نبی نہیں تھے. بلکہ ابن کثیر میں تو حضرت قتادہ سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک عجیب روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت لے لو. دونوں باتوں میں اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نبوت لے لو یا حکمت لے لو. انہوں نے نبوت پر حکمت کو اختیار کیا. مجھے حکمت چاہیے. انہوں نے عرض کیا کہ اگر نبوت لینے کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اختیار ہیں تو پھر میں حکمت کو پسند کرتا ہوں. اگر اللہ کا حکم ہو تو میں نبوت لے لیتا ہوں، اور حکم نہیں ہے، اختیار ہیں، تو پھر میں حکمت کو پسند کرتا ہوں. نبوت پر اختیار دیا تھا تو انہوں نے حکمت کو اختیار کیا. لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبوت پر حکمت کو ترجیح کیوں دی؟ تو کہا کہ مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا تھا. اب اگر میں نبوت لے لیتا تو ذمہ داری میری ہوتی، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ذمہ داری اللہ پوری کرواتے. اس لیے عہدہ اگر اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ عہدہ پورا کروانا بھی اللہ تعالیٰ کروائیں گے، چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور اگر اللہ کی طرف سے نہ ہو بلکہ اپنے اختیار سے لیا ہو تو پھر ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. کوئی آدمی اپنی طرف سے اختیار کرے عہدہ تو ذمہ داری انسان کی ہوتی ہے، وہ پورا کرے یا نہ کرے. اس لیے کہا کہ میں نے اللہ نے اختیار دیا تو حکمت کو پسند کیا، کیونکہ اس میں ذمہ داری نہیں ہے. لیکن نبوت میں ذمہ داری کی بات تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اختیار تھا، تو میرے حوالے کر دیا تھا کہ اب تمہاری طاقت ہو تو لو ورنہ نہیں. اس لیے میں نے اختیار کی وجہ سے حکمت کو پسند کیا. حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز مجلس میں تھے، بڑی مجلس میں لوگ حکمت کی باتیں سنتے تھے اور آپ سناتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ تم تو وہی ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے. لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں. اس شخص نے پوچھا کہ پھر یہ مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا کہ بیٹھ کر اب حکمت کی باتیں لوگوں کو سناتے ہو؟ پہلے تو بکریاں چراتے تھے اور لوگ تمہاری باتیں سنتے ہیں، خلق خدا آپ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتی ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا سبب میرا 2 کام ہے. ایک تو ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا فضول باتوں سے اجتناب کرنا. میں فضول باتوں سے اجتناب کرتا رہا اور ہمیشہ سچ بولتا رہا، جس کی وجہ سے یہ مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا، امام بنایا کہ لوگ دور دور سے میری باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے چند اعمال ذکر فرمائے
کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ چند کام ہیں، یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ ایک تو اپنے نگاہوں کو پس رکھنا اور زبان کو بند رکھنا۔ زبان بہت کھولنا نہیں ہے بلکہ اس کو بند رکھنا ہے۔ حلال روزی پر قناعت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، فضول کام اور کلام دونوں کو چھوڑنا۔ فضول کام بھی نہیں اور فضول کلام بھی نہیں، دونوں کو چھوڑنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد ایسا کلام جو مؤثر ہو، جس سے لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچاوے۔ ایسا کلام جو مؤثر ہو اور لوگ اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچاوے، تو یہ حکمت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل و فہم، ذہانت ہے۔ بہرحال آیت مذکورہ میں یہ ہے کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور یہ حکم دیا کہ انشکر للہ۔ اب یہ نبی نہیں تھے تو حکم کیسے آیا؟ وحی کے ذریعے سے حکم آوے تو نبی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الہام ہوا، الہام کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ کہا گیا کہ جو شکر ادا کرے گا، میرا شکر ادا کیا کرو، جو شکر ادا کرے گا تو ہم اس کی حکمت میں آگے بڑھائیں گے۔ جو آدمی اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا عذاب سخت ہے، ناشکری کا عذاب سخت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بہت سے بندے ہیں، اور کوئی بھی نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاوے اور کوئی بھی نافرمانی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے لوگ اگر نافرمانی پر اتر آئے کہ ہم کوئی بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، پوری دنیا اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہیں، اس لیے اللہ کی شان میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ تو اگر شکر گزاری کریں گے تو اضافہ ہماری نعمت میں ہوگا، اور ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ جب پوری دنیا کو نصیحت کریں تو اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کریں گے، تو اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی اللہ کو وہ پسند آئی، اور اللہ نے اپنے کلام کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔